کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں جو ماحول بنا رکھا ہے، مداریوں کو بٹھا رکھا ہے، تو ہم نے تو ماحول بنایا کیونکہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ آپ ضرور میری پریس کانفرنس پہ تبصرہ کیجئے، اور یہ جمہوری ماحول ہے۔ اگر آپ نے مسلم لیگ نون پر اعتراضات کیے، الزامات لگائے، آپ نے دیگر پارٹیوں پہ الزامات لگائے، تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ ہم ان سے یہ جواب حاصل کریں۔ تو اس کو بھلے آپ مداریوں جیسا ماحول کہیں، لیکن یہ ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ الزام لگائیں تو ہم دوسرے سے بھی اس کا موقف لیں۔ اس پہ مالک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیز بڑی کلیئر نظر آ گئی ہے، بری لگتی ہے بری لگے، یہ اب چاہتی ہے ایم کیو ایم اب کھل کے سامنے آ گئے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو ربر سٹیمپ میڈیا بن جائے، ان کے سامنے گنگے بہرے بن کے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ ان کی بات پہ تنقید کریں تو آپ شاید ایک گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ یہ جو مرضی کہیں، الطاف صاحب شروع ہوئے، انہوں نے کہا جی ٹوٹل بدماشی، ٹوٹل غنڈہ گردی، یہ میڈیا کے جو لوگ اینالسٹ کرتے ہیں۔ جب امریکن سازش کی بات کر رہے تھے الطاف صاحب، تو اس سازش کو کس کی بیسس پہ بنا رہے تھے؟ وہاں کے کالمنسٹ، اینالسٹ، یہ فلانا کالم، یہ فلانا کالم۔ اگر گورا کالم لکھے یا اوپینین دے تو وہ صفحہ خداوندی آ گیا، وہ قرآن کا صفحہ آ گیا۔ اگر پاکستانی جرنلسٹ، پاکستانی اینالسٹ اگر ہم بیٹھ کے ایک بات پہ سوال اٹھائیں تو ان کا خیال ہے کہ وہ بھی بری بات ہے۔ پھر یہ بات کرنا مداری ہوئی۔ یہ بتائیں، آج میں ایز اے میڈیا مین میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا جو ہم نے آج اتنے گھنٹے لگائے ہیں۔ اگر صرف ہم لنک اپ لے لیں، پریس کانفرنس شروع ہونے سے 7:30 سے لے کے 11:30 بجے تک تو صرف وہ چلا، 60 چینل لائیو ٹرانسمٹ کر رہے تھے، یعنی کہ 210 گھنٹے، یعنی کہ 9 دن کا ٹرانسمیشن ایک دن میں چلا ہے آج۔ کسی پارٹی کا اس طرح نہیں چلا۔ کل جب مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، 2 گھنٹے کی ان کی پریس کانفرنس چلی، اس کے بعد گھنٹوں نہیں، لیکن میڈیا نے ذوالفقار مرزا صاحب کی بھی تو پریس کانفرنس اسی طرح نشر کی۔ مجھے آ رہا ہوں ایگزیکٹلی میڈیا، میں نے ایک بات پہلے بھی کی تھی، اگر میڈیا ان کو دکھاتا رہے، منوان ان کی ہر بات تسلیم کرتا رہے تو ہم اچھے، ہم ان کی کسی بھی بات پہ سوال کریں، کچھ بھی کریں۔ انہوں نے اٹھ کے بات کر دی کہ جی وہ جو ہے۔ اچھا، ایک جو مصطفیٰ کمال صاحب نے اعتراض کیا ہے ذوالفقار مرزا صاحب پہ، مرزا صاحب اگر لائن پہ موجود ہیں، مرزا صاحب آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں جی۔ مرزا صاحب، یہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 لاکھ لائسنس، اسلحہ کے لائسنس جاری کرنے کا خود آپ نے اعتراف کیا، تو آپ ذرا بتائیں گے کہ ایک ہوم منسٹر کی حیثیت سے 3 لاکھ اسلحے کے لائسنس جاری کرنا صوبہ سندھ میں، اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ خود ملک میں خانہ جنگی کے ماحول کو پیدا کر رہے تھے؟ آپ میرے سے کچھ انصاف کریں گے یا ٹائم صرف لٹائیں گے ایم کیو ایم کے اوپر؟ یہ صرف مجھے جواب دے دیں تاکہ آپ مرزا صاحب آپ دیکھیں، اب ہم ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ ہمیں مداری کہہ رہے ہیں، آپ ہم سے انصاف مانگ رہے ہیں، ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، آج ہمارے پہ آپ اپنا ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں، اور جتنا ٹائم آپ اس سوال کا لینا چاہتے ہیں آپ اس کا جواب دیں۔ میرا خیال ایک اور بھی مشورہ ہے کہ ہم سارے بھی، ہر میڈیا والا بھی جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن شریف رکھے، تاکہ ہم بھی ہر وقت سر کے ایم کیو ایم کو اور باقیوں کو بتا سکیں کہ ہم بیلنسڈ ہیں اور ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں۔ جی مرزا صاحب، اب آپ میڈیا والوں کو اللہ نے جتنا ایمان دیا ہے، اللہ کرے یہ برقرار رہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو اپنے کو امپروو کرنا چاہیے، جو میں کوشش کر رہا ہوں امپروو کرنے کے لیے۔ جو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن اگر مجھے 1 منٹ مل جائے تو کچھ میرے پہ ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے، تو میں اس پہ بھی، پہلے تو یہ کسی پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں تو یہ پلیز تھوڑا سا 5 منٹ اس پہ ورک کر لیا کریں، تاکہ ڈیٹس اس طرح فٹ ان ہو، تاکہ اگلے کو، سننے والے کو، جو جانتا ہو مجھے، اس کو سچ لگے۔ اب 1985 تک میں نیول آفیسر تھا، نیوی میں ڈاکٹر تھا اور کمیشنڈ آفیسر تھا، اور اس کے بعد 85 سے 89 تک میں پی آئی میں ڈاکٹر تھا۔ اب میں کب حیدرآباد، اور وہ دونوں پوسٹنگز میری کراچی میں تھی، کراچی میں سیٹل تھا، میری شادی شدہ تھا، میرے بچوں کے ساتھ میں کراچی میں رہتا تھا۔ میں حیدرآباد میں 86 میں کیسے چلا گیا، جو میں فحش فلمیں چلا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو یہ فحش عورتوں کا دھندا کرتے تھے فون کے تھرو بیٹھ کے، خود مصطفیٰ کمال، اس لیے یہ سب کو ایسا سمجھتے ہیں۔ مرزا صاحب میری گزارش ہے آپ سے، مرزا صاحب میں ہاتھ باندھ کے، اب آپ کو سننا پڑے گا، مرزا صاحب میں ہاتھ باندھ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی آپ پہ بلو دی بیلٹ الزام لگایا، پلیز آپ اس کا اس طرح جواب نہ دیں، آپ سوبر طریقے سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، میں ان کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں، اس لیے میں ٹیٹ فار ٹیٹ ضرور کروں گا۔ ان کو برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ میرے سے آ جائیں، ان کو میرا گھر بھی پتا ہے، رستے بھی پتا ہے، آ جائیں میرے سامنے، حساب میں چکا دوں گا ان کا سب۔
جہاں تک وہ لیٹر دکھا رہے تھے الطاف حسین صاحب نکال کے پتہ نہیں کون سی صدی کے جو ان سے پڑھے بھی نہیں جا رہے تھے, گر بھی رہے تھے, وہ خود بھی گر رہے تھے. تو صرف یہ چلے جائیں جا کے ہاؤس آف کامنز میں جو ممبر ہاؤس آف کامنز گیلوے نے جو تقریر کی ہے الطاف حسین کے بارے میں یا ایم کیو ایم کے بارے میں وہ بھی پڑھ لیں تاکہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائے. یہ شاید بڑے انجان ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایم کیو ایم کے بارے میں. دوسرا, میں چند ایک تو یہ چیزیں, یہ ریسرچر ہیں بہت اچھے, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میجر کلیم کے کیس میں جو حاجی جلال تھے لانڈی والے, وہ اور ان کا بیٹا عبداللہ اور عثمان, وہ کس نے مرڈر کیے, اور مرڈر اگر ہوئے تو ان کے لیے انہوں نے رونا پیٹنا شروع کیوں نہیں کیا جو کہ کو اکیوز تھے عشرت العباد کے میجر کلیم کے کیس میں. عشرت العباد کی اس کیس میں کار یوز ہوئی تھی اور وہ کار میں سے وہ کرائم ہوا تھا, اس لیے اس کا جو ہے کالم نمبر 2 میں عشرت العباد کا نام ابھی تک ڈلا ہوا ہے میجر کلیم کے کیس میں, اور وہ ٹریجڈی ہے کہ وہ ابھی ہمارے پاس گورنر بیٹھا ہوا ہے. میں جو بھی تھا آج میں جاگیردار بن گیا, اس پہ بڑا اعتراض ہے. میں ایک غریب آدمی تھا, جاگیردار بن گیا. تو الطاف حسین جو خود کہتے ہیں کہ میں ہونڈا 50 پہ تھا اور 120 گھر کا گھر تھا, تو اس نے جو سیٹلمنٹ اس کی وائف سے ہوا ڈیورس کے بعد, تو اس نے 1.6 ملین کی پیمنٹ کیسے کی اپنی بیوی کو, وہ کہاں سے آیا؟ یا وہ چوری کا تھا, یا وہ ہیروئن کے دھندے کا تھا, یا وہ پاکستان کے مظلوم عوام کا خون پسینہ چوس کے وہ ادھر عیاشیاں جو کر رہا ہے اس میں سے اس نے پیمنٹ کی؟ اس کے سوال پوری نیشن مانگتی ہے, پوری نیشن کو اس چیز کے جواب چاہیے. اب میرے سوال کا جواب دے دیں, 3 لاکھ اسلحہ لائسنس آپ نے کیوں جاری کیے؟ 3 لاکھ میں نے اسلحہ لائسنس, ہر سٹیزن کا یہ رائٹ ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے, سپورٹ کے لیے لائسنس لینا چاہے اس کو لائسنس ملنا چاہیے. پہلے ہی لاکھوں لوگوں کے پاس لائسنسز ہیں, تو کوئی میرے پاس لائسنس کی اپلیکیشن لے کے آتا ہے, میں وتھ ویریفیکیشن آفٹر پولیس ویریفیکیشن, اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن کے بعد کہ وہ کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, پروسیس سے گزرنے کے بعد مجھے لائسنس ایشو کرنا ہے, وہ میں نے کیے. میرے پاس اگر لائسنس ہے, پریزیڈنٹ کے پاس ہے, آرمی چیف کے پاس ہے, چیف جسٹس کے پاس ہے, چیف منسٹر کے پاس ہے, اور یہ ایم کیو ایم کے سارے کرمنلز کے پاس لائسنسڈ ویپنز بھی ہیں اور لائسنس بھی ہیں, توپیں بھی رکھ کے بیٹھے ہیں, راکٹ لانچرز بھی. تو میں ایک شریف آدمی کو, لا ابائڈنگ سٹیزن کو میں کیوں نہ لائسنس دوں؟ اچھا, اب ایک سوال اور, شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو, لیکن میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری لندن پہنچ چکے ہیں, اور غالب امکان یہ ہے کہ اگلے 1 یا 2 روز میں ان کی الطاف حسین صاحب کے ساتھ لندن میں ملاقات ہو سکتی ہے. لندن وہ پہنچ چکے ہیں, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے. اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے ذوالفقار مرزا صاحب, تو پھر اس ملاقات کے بعد یہ جتنا بھی آپ کے جو الزامات ہیں, پھر ان الزامات کے بارے میں ہم کیا سمجھیں؟ کوئی آسمان نہیں گرے گا. ملاقات اگر ہوئی, کوئی طوفان نہیں آئے گا. پاکستان کی جو قوم ہے, پاکستانی جو ہے, جو پیٹریوٹ ہیں لوگ, یہاں کے رہنے والے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جنہوں نے ایکچولی پاکستان بنایا اور کچھ لوگوں نے آ کے پناہ لی اور ان کو پناہ دی گئی, وہ کبھی بھی پاکستان توڑنے نہیں دیں گے. یہ ایم کیو ایم کو گلے لگانا پاکستان کو توڑنے کا ٹریٹی سائن کرانے کے برابر ہے. تو یہ آپ اپنے دوست آصف علی زرداری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ٹریٹی سائن کیا تو یہ پاکستان توڑنے کی سازش ہوگی؟ آصف علی زرداری ہوں یا میرے والد جسٹس ظفر حسین مرزا ہوں, جو ایم کیو ایم سے ہاتھ ملائے گا وہ پاکستان کو توڑنے کی ٹریٹی سائن کرے گا, اور وہ پاکستان کو توڑنے میں فیسیلیٹیٹ کرے گا. پاکستان کی قوم اس چیز کو قبول کبھی بھی نہیں کرے گی. اچھا مالک صاحب, کیا اب آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو ایم کیو ایم سے ہاتھ ملائے گا وہ مرزا صاحب نے, میں یہی سوال کرنے لگا تھا جو پری ایمپٹ ہو گیا, کہ الطاف صاحب نے بہت باتیں کی, لیکن جو سب سے اونچی بات سنی گی وہ تھی جو انہوں نے کی ہی نہیں. انہوں نے سب پہ تنقید کی, لیکن صدر آصف زرداری کو انہوں نے اپنا بھائی کہا اور ان کو کرٹیسائز نہیں کہا. آج تک آپ کا گلہ یہ تھا کہ آپ کو پریزیڈنٹ سے یہ گلہ تھا کہ وہ رحمان ملک پہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکے. آپ نے خود ہی جواب دے دیا, اگر
الطاف صاحب کے اوپر بھی آپ کی بات نہ سمجھ سکے تو آپ نے پہلے دن جس دن پریس کانفرنس کی تھی آپ نے ہمیں کہا تھا اسی پروگرام میں 2 دفعہ کہ اگر مجھے کل آصف زرداری صاحب کہیں گے تو میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں گا, میں بہت احسان مند ہوں, بھائیوں کی طرح ہیں. اگر آپ وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ دوبارہ گلے ملتے ہیں اور ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کیا اب آپ اس وعدے سے آزاد ہیں کہ ابھی بھی جب آپ کو وہ کل بلا کے کہیں گے کہ آپ خاموش ہو جائیں آپ ہو جائیں گے؟ میں نے آصف صاحب کی سیفٹی, سیکیورٹی, زندگی, خوشیاں, اس کے لیے میں پابند ہوں. میں اپنی لائف کی قربانی دے کے بھی آصف صاحب کی لائف بڑھانے کے لیے میں قربانی دوں گا. لیکن پاکستان پہ اگر بات آئی تو میں آج ہی آپ کے توسط سے پوری نیشن کو یہ کال دیتا ہوں کہ جو غیرت مند ماں کا غیرت مند بیٹا ہے, جس دن ٹریٹی سائن ہو اس دن وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور وہ پاکستان کو بچائیں. آپ آصف زرداری صاحب کے خلاف کال دے رہے ہیں, عوام کو سڑکوں پہ آنے کی کال دے رہے ہیں. میں آصف صاحب کی مس ججمنٹ اور ان سے جو دھوکہ ہو رہا ہے اس کے خلاف کال دے رہا ہوں. جی حنیف واجد صاحب, مرزا صاحب کی کال پہ آپ کا کیا؟ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلے ذرا غور سے سن لیجیے گا. پہلی بات